بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بلندی سے اترتے وقت کی دعا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالی۔ حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے تو وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ سے ملاقات کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں تو ان دونوں پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے پر اور 10 رحمتیں جواب دینے والے پر ہوتی ہیں۔ مصافحہ کرتے وقت کی دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزل لہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت۔ ترجمہ، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کو قیامت کے دن ایسی جگہ میں اتار جو تیرے نزدیک مقرب ہو۔ حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی سلام کے بعد مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالعصر۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اور تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جب آدمی کافر و مسلمان مر جاتا ہے تو اس سے قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ نماز جنازہ۔ بالغ مرد و عورت کی دعا۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و اذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا و احییہ علی السلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، تو بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ اور ہمارے حاضر و غائب کو اور ہمارے چھوٹے اور بڑے اور مرد و عورت کو۔ اے اللہ جل جلال، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے تو جس کو وفات دے اسے ایمان پر وفات دے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں نار و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء میں سر ڈام کر جائیں۔ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھیں،
بایاں قدم پہلے بیت الخلاء میں داخل کریں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جیب سے ڈائری وغیرہ جس میں دینی مسئلہ لکھا ہو باہر رکھ کر جائیں۔ اسی طرح سٹیکر یا بیج یا کوئی مقدس چیز بیت الخلاء میں لے کر جانا منع ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا: الحمدللہ الذی اذھب عنی الذی وعافانی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور باہر نکل کر دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا منع ہے۔ بیت الخلاء کے مزید آداب فیضان سنت سے مطالعہ کریں۔ ستاروں کو دیکھنے کی دعا: ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ: ہمارے رب نے اس کو بیکار نہ بنایا، پاکی تیرے لیے، پس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ جس نے ستاروں کو دیکھا اور اس کے عجائبات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کیا اور یہ دعا پڑھی تو اس کے نامہ اعمال میں ستاروں کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الحدیث دعا ہی عبادت ہے۔ ستارہ ٹوٹتا دیکھنے کی دعا: ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ چاہے کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات رات کے وقت ہمیں آسمان پر ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے وقت میں مذکورہ دعا پڑھنی چاہیے: عاجلوا بالصلاۃ قبل الفوت۔ نماز کے لیے جلدی کرو قبل اس کے کہ فوت ہو جائے۔ عاجلوا بالتوبۃ قبل الموت۔ توبہ کے لیے جلدی کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ جب چاند پر نظر پڑے اس وقت کی دعا: اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تاریخ کو جانے والے کی برائی سے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔